الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطبقونه يوم القيامة ثم يأخذ بلهدمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس آدمی کو اللہ جل شانہ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال چڑھ گئے ہوں اور اس کی آنکھوں کے اوپر دو سفید نقطے ہوں، یعنی جس سانپ میں یہ دو باتیں پائی جائیں وہ انتہائی زہریلا سمجھا جاتا ہے۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا۔ پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا: میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت فرمائی: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر ہے اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں طوق بنا کے ڈالی جائے گی، وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی۔ محترم سامعین، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ ہے ان میں سے جس طریقے سے نماز ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک انتہائی اہم ترین فریضہ ہے۔ جہاں کہیں نماز کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ جہاں کہیں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہوا تو وہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ جو ہے وہ فرمایا گیا۔ تو زکوٰۃ انتہائی اہم رکن ہے، دین اسلام کی ایک انتہائی اہم بنیاد ہے، اور ایسی بنیاد ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں تو ہر دن کو نہیں چھوڑوں گا، ان سے لوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی سخت مزاج کے تھے وہ آ کے کہنے لگے کہ امیر المومنین ابھی تھوڑے سے ہم کمزور ہیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جدائی کا صدمہ ساری چیزیں۔ اس وقت انہوں نے جو جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، واللہ لو قاتلن، اللہ کی قسم نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق کریں گے میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو پھر سارے صحابہ نے ان کی بات مان لی، حالانکہ اس وقت یہ بات اس پہ کھڑا ہونا، یہ بات کرنا بڑی بات تھی۔ تو بہرحال زکوٰۃ انتہائی اہم فریضہ ہے، اس کا ادا کرنا سب کے اوپر، یعنی جن کے اندر 2 شرائط پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کون بندہ کتنا بنتا ہے؟ وہ بندہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، باقی مویشیوں کے یا مختلف چیزوں کے نصاب الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اب ان میں سے جو کم تر نصاب ہے وہ لاگو ہوگا،
اب ایک بندہ ہے، اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، آگے 1 تولہ چاندی ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اگر ایک ایسی ہماری گھروں کے اندر رہنے والی ماں بہن ہے کہ اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر جاتا ہے، یعنی 2 شرطیں ہیں وجوب کی۔ ایک یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کب بنے گا؟ کہ جب اس کے پاس اتنی مالیت سال بھر رہے۔ اب اگر سال بھر رہتی ہے ایک گھر کے اندر رہنے والی ماں بہن بیٹی کے پاس کہ 1 تولہ سونا، یا بلکہ اس سے بھی کم آج کل ہوگا، کیونکہ 52 تولے جو چاندی ہے اس کا نصاب تقریباً 1,03,000 کے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اب جس کے پاس 1,03,000 روپے کے برابر چیز موجود ہے، ہاں صرف سونا تو پھر 7.5 تولے ہوگا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، چاندی نہیں ہے۔ اگر صرف چاندی ہے تو پھر 52 تولے، اگر ملی جلی چیزیں ہیں تو کم تر نصاب کا حساب کیا جائے گا تو بنتا ہے۔ اور گھروں کے اندر اکثر ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے پاس سونا موجود ہوتا ہے اور ان کے پاس پیسے بھی موجود ہوتے ہیں جو ہم انہیں جیب خرچ دیتے ہیں یا خود کہیں کما رہی ہیں تو ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ نہیں دیتی ہیں، تو کل قیامت والے دن وہ یہ بات کہہ دے گی کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کر جائے گی تو وہ یہ کہے گی کہ مجھے تو کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم اپنے گھر والوں کو بتائیں گے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا حساب لگا لیں کہ ہم میں سے کون صاحب نصاب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، کہیں پلاٹ لیا ہوا ہے، کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، یا حج کے لیے پیسے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، یا بچے کی شادی کے لیے پیسے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے، مکان بنانے کے لیے پیسے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ مکان بنائیں گے، تو یہ ساری چیزیں جو پیسے ہمارے پاس پیسہ پڑا ہے اس کا حساب آگے لگایا جائے گا، آگے بتا دو کہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر شامل ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے گلے کا توق بنا کے اس کی گردن کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے ڈھیر سارے فوائد ہیں اور اس کے ڈھیر سارے نقصانات ہیں۔ اس کی وجہ سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اللہ برکت ڈالتے ہیں، تھوڑا مال زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر بندہ ادا نہیں کرتا زکوٰۃ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو مال کے اندر بے برکتی آتی ہے، قحط آتا ہے، تھوڑا زیادہ مال ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ بے برکتی ہو جاتی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ لہذا اس وجہ سے زکوٰۃ ہر حال کے اندر اپنے وقت کے اوپر دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کب بندہ صاحب نصاب یا کب فرض ہوگی؟ ایک بندے کے اوپر اگر یکم لازم نہیں کہ رمضان کے اندر زکوٰۃ دینی ہے، ہاں پہلے دی جا سکتی۔ ایک بندہ یہ ہے کہ صاحب نصاب محرم میں بنتا ہے، یکم محرم کو اس کے پاس 1,03,000 روپیہ آ گیا اور اس کے بعد اگلے سال جب یکم محرم آئے گا تو اس سے پہلے وہ بندہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اب اگر وہ اس سے پہلے اندازہ ادا کر دیتا ہے، بعد میں حساب لگانا ضروری ہے کہ کتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن کم جو ہے وہ نہیں، وہ ہم نے فرض ہے وہ ادا کرنا لازم ہے۔ نہیں کریں گے تو قیامت والے دن مجرم ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اس کی وجہ سے وبال آئے گا اور آخرت کے اندر بھی پڑے گا۔ تو لہذا ایک تو اس کا یہ ہے کہ یہ قمری مہینوں کے حساب سے اس کا حساب لگایا جائے گا، اور دوسرا لازم نہیں کہ رمضان کے اندر دینے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ آپ رمضان کا ہی انتظار کریں۔ ایک بندہ پہلے مر رہا ہے، پہلے سے ضرورت ہے، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے ہمارے اوپر، تو ہم اسی وقت نکال کے اس کو دے دینی چاہیے کہ ضرورت مند تک ہماری وہ زکوٰۃ جو ہے پہنچے۔ اور باقی اس کے اندر ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں، 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، ان کا خیال کرنا ہے کہ ان تک پہنچانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے بندے کو زکوٰۃ دے دیں کہ جو دفتر کے اندر یا کہیں گھر کے اندر کام کرتا ہے، مائی کام کرتی ہے یا کوئی بندہ دفتری کام کرتا ہے، اس کو دے دیا کہ چلو کام اچھا کرتا ہے، وہ کام بیچارہ اچھا، وہ سمجھے گا کہ اس کے عوض کے اندر تو وہاں زکوٰۃ نہیں لگے گی، وہاں اس کو دیں گے تو الگ پتہ ہے کہ زکوٰۃ ہے اور اس کا آپ کے کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کئی لوگوں کو یہ سنا دیکھا گیا ہے کہ جو صاحب بڑے اچھے ہیں تو وہ زکوٰۃ بھی ہمیں دے دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کے گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو جو کوئی غلط وہ دیکھتی نہیں، فرید ہے، اس کا کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم کام لے رہے ہیں اس کے بدلے کے اندر تو پھر ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کا بھی خصوصیت کے ساتھ ہمیں خیال کرنا ہے۔ بہرحال دیکھ کے کہ جو مستحق ہیں ان کو ہونے اور ان تک پہنچے کہ جو 8 مصارف زکوٰۃ
بیان کیے گئے ہیں ان تک جو ہے مال پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو اس بندے کے پاس موجود ہیں تو وہ اپنا یہ بنے گا، صاحب نصاب بنے گا۔ اس کے لیے کچھ چیزیں یہاں لکھی گئی ہیں۔ ایک تو سونا اور چاندی ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ اگر یہ چیز ہوگی اور نصاب تک پہنچ جائے گی تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے نقد رقم ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، گھر کے اندر ہم نے رکھی ہے، ضرورت کے وقت استعمال کریں کے بعد کا مسئلہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے بینک بیلنس ہے، بینک کے اندر جو پیسے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس تاریخ کو حساب میں لگایا جائے گا کہ کتنے پڑے ہیں۔ غیر ملکی کرنسی ہے یا باقی پرائز بانڈ وغیرہ جائز ہے ناجائز ہے الگ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اگر پاس پڑے تو ان کی جو قیمت ہے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ حاجی یا شادی وغیرہ کے لیے جتنی جمع شدہ رقم ہے وہ بھی جمع کی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں ان کو اکٹھا جمع کیا جائے کہ کتنی مالیت بنتی ہے، ان میں سے وہ اخراجات نکال لیں گے جو آگے آنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اسی طریقے سے کسی نے تکافل وغیرہ اگر کرایا ہوا ہے، اس نے انشورنس کمپنی کے اندر اس کی مالیت پڑی ہے، یا قرض دی ہوئی رقم جس کی واپسی کی امید ہو، کسی کو قرض دی ہے تو وہ جو ہے اس کو بھی جمع کرے۔ اسی طریقے سے سیکورٹی ڈپازٹ وغیرہ یا ایڈوانس کہیں جہاں کی اس نے دی ہوئی ہے، دکان ہے تو ایڈوانس دیے ہیں یا اور جو مختلف چیزیں ہیں وہ بھی اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بی سی یعنی کمیٹیاں وغیرہ جو ہم ڈالتے ہیں اس میں اگر لے چکے ہیں تو وہ جو باقی ہم نے دینی ہے وہ گویا ہم نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور ان لوگوں کا قرض ہے، اور اگر ہم نے جو ابھی کمیٹی ہماری بعد میں اینڈ والی آخری نکلنی ہے تو اس وقت جو رقم ہم دے رہے ہیں ان کے پاس جمع ہے کمیٹی والے کے پاس، وہ ہماری رقم اس کے پاس ایک قرض ہے، وہ مقروض ہے، اس کے پاس جو جمع ہے۔ اسی طریقے سے یہ رقم بھی ہم شامل کریں گے کہ ہمارے پاس اتنی ہے۔ اسی طریقے سے مکان ہے یا کسی چیز کی اور بکنگ میں دی گئی، ہم فائلیں لے لیتے ہیں، پلاٹ لے لیتے ہیں، فائلیں لے کے رکھی ہیں اور اس کے اندر اگر تو مکان کے لیے جگہ ہم نے لے لی ہے تو وہ اس کے اوپر کوئی زکات نہیں۔ گاڑی ہے بھلے جتنی اچھی ہے اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے۔ سونے کے علاوہ باقی پہننے کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زکات نہیں ہے۔ ہاں، گھر کے اندر جو فالتو سامان پڑا جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوتا تو اس سے بچنا چاہیے، کہ وہ بالکل استعمال نہیں ہوگا تو وہ زکات کے زمرے کے اندر آ جائے گا، قیمتی سامان جو ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سرمایہ کاری کی رقم منافع جو کہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے کہیں جو اٹھنے والی چیز ہے، دکان کی جو آمدن ہے اس کے اوپر زکات ہوگی، اس کے اوپر نہیں ہوگی جو کھڑی ہے دکان۔ اسی طریقے سے پروویڈنٹ فنڈ جو وصول شدہ رقم ہے اس کے اوپر، یا اسی طریقے سے آگے جو کاروباری یا تجارتی جو سامان ہے اس میں سامان تجارت جتنا مال اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اس قسم کی یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو ہم جمع کریں گے۔ جمع کرنے کا ٹوٹل مالیت اگر 1,03,000 بن رہی ہے، پھر اس میں سے یہ ہم جو رقم بنی ہے اس میں سے وہ نکالیں گے جو قرض ہم نے کسی کو قرض دینا ہے وہ نکال لیں گے۔ بیوی کا مہر جس کا مطالبہ ہو اور ادا کرنے کی نیت ہو، یہ بھی ادا کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے ادا کیا اور وہ اس نے معاف کر دیا گھر والے تو الگ بات ہے، لیکن دینا لازم ہے، اس کی نیت ہے تو وہ بھی نکال لیں اسے۔ اسی طریقے سے کمیٹی لینے والا جو آپ کے سامنے عرض کیا، ملازمین کی تنخواہ جو تاریخ تک لازم ہو چکی ہو، اسی طریقے سے یعنی کوئی کمپنی کا آنر ہے اور اس نے دینی ہے تو وہ زکات وہ جو ان کی تنخواہیں وہ نکال کے پھر اس کا حساب کرے گا۔ ٹیکس، کرایہ، یوٹیلیٹی بل، یہ سارے اس کے اندر سے نکال لیں گے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے جو کچھ ہے اس تاریخ کے اندر جو ادا کرنے وہ نکال لیں گے۔ گزشتہ سالوں کی زکات کی رقم بھی اس سے نکال لیں گے، وہ بھی ایسے۔ پھر اس کے بعد رقم بچتی ہے اس کے اوپر زکات کا حساب لگائیں گے، اور یہ 2.5% ہے۔ 2.5% ہے، یعنی 40 روپے کے اوپر 1 روپیہ، 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے، اور اسی طریقے سے اگر یہ 1 لاکھ ہے تو اس کے اوپر 2.500 بنے گی۔ اس حساب سے ہم اپنا حساب لگا لیں کہ کتنی ہمارے پاس ٹوٹل مالیت بنتی ہے، کتنی زکات ہمارے اوپر ہے۔ ہم ادا کریں نہیں کریں گے تو کل اولاد عیاشی کرے گی، کوئی بھی حساب ہمیں دینا ہوگا۔ آج جو ہمارا مال ہے اس کا خود ہی ادا کر کے دیں اور خود ہی کوشش کریں اس میں صدقات کا یا باقی جو بھی فطرانہ ہے وہ بڑھ چڑھ کے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کل پرسوں بات کروں گا، تو ہر ایک چیز کے اندر کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے اس کو ادا کریں تاکہ ہم جو ہے اللہ کے ہاں سے مروب ہو سکیں۔ لیکن اس معاملے کے اندر زکات کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کا خیال کریں کہ اس کو بر وقت ادا کریں۔ لازمی زیادہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن حساب اس لیے لگانا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے ہم حساب لگا رہے ہیں تو میرے اوپر زکات تو 10,000 بنتی ہے اور میں 15,000 دے رہا ہوں، لیکن جب حقیقت کے اندر حساب کیا جائے تو 20 بنتی ہے، ہم نے تو 5 ویسے ہی کم دی اور ہم تو احسان چڑھا رہے ہیں ہم نے 5,000 زیادہ دی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس کا خصوصیت کے ساتھ خیال کریں۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔